حج کا مفصل طریقہ۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کریں۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیں۔ عمرہ کا طریقہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ مینا روانگی۔ یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحج کی رات سے ہی مینا کی روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ 7 ذی الحج کی شام سے ہی تیاری مکمل کر لیں تاکہ معلم کی بسوں کے نظام کے مطابق آپ مینا جا سکیں۔ حج کا احرام مکہ معظمہ میں اپنی قیام گاہ پر ہی باندھا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ مسجد الحرام میں جا کر احرام اور حج کی نیت کریں، پھر 3 بار بآواز بلند تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد رمی تک تلبیہ پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مسلمان بھی تلبیہ پکارتا ہے اس کے دائیں یا بائیں پائے جانے والے پتھر، درخت اور ڈھیلے سب تلبیہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں طرف کی زمین کے آخری سرے تک کی چیزیں سبھی تلبیہ پکارتی ہیں۔ 8ویں ذی الحج کو مینا میں اپنے خیمے میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز بھی مینا میں اپنے خیمے میں ہی ادا کریں۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کی نماز فجر سے 13ویں تاریخ تک کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد یہی پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9ویں ذی الحج کو مینا میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات روانہ ہوں۔ وقوف عرفات۔ عرفات جاتے وقت نہایت ذوق و شوق کے ساتھ تلبیہ کا ورد کریں۔ رحمت کل کائنات کے امیدوار بن کر عرفات کا قصد کریں، کیونکہ یہی پورے حج کا ماحصل ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے۔ عرفہ کا وقوف 9ویں ذی الحج کو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ 9ویں ذی الحج کو جو لوگ مسجد نمرہ میں امام عرفات کے پیچھے نمازیں پڑھیں وہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کریں گے۔ جو حضرات اپنے اپنے خیموں میں انفرادی یا اجتماعی نمازیں پڑھیں ان کے لیے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہیں۔ اگر وہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں گے تو ان کی عصر ادا نہ ہوگی۔ غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کرنا واجب ہے۔ وقوف عرفات کا پورا وقت دعا، ذکر، تلبیہ اور دیگر عبادات میں گزاریں۔ یہ قیمتی لمحات سستی میں ہرگز ضائع نہ کریں۔ غروب آفتاب سے کافی پہلے معلم کے آدمی حاجیوں کو بسوں میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بس میں بیٹھ بھی جائیں تو ذکر و اذکار اور دعا سے غافل نہ ہوں۔ یہ بسیں غروب سے پہلے عرفات سے نہیں نکل سکتیں، اس لیے اپنی سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے دعا، تلبیہ اور اذکار میں مشغول رہیں۔ غروب آفتاب ہونے اور رات آ جانے کے باوجود عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ عرفات میں اللہ رب العزت مومنین کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ، عزیز و اقارب اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ مغرب کے وقت دعائیں کثرت سے کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ وقوف عرفہ کے مسائل۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 9ویں ذی الحج کو عرفات کے میدان میں قیام کرنا ضروری ہے۔ میدان عرفات میں
عرفات کی حدود کے تعین کے لیے بڑی بڑی بورڈز نصب ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ عرفات کی حدود میں موجود ہیں۔ بعض حجاج کرام میدان عرفات کی حدود سے باہر ہی وقوف کر لیتے ہیں اور وہیں سے مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کا حج نہیں ہوتا۔ مسجد نمرہ میں نماز کے لیے جانے والے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ حدود عرفات میں موجود ہیں۔ مسجد نمرہ کے آگے کا آدھا حصہ مزدلفہ میں ہے۔ مسجد نمرہ میں عرفات کی حدود کا خیال رکھ کر نماز ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ عرفات میں اپنے خیمے میں نماز وقت پر ادا کریں۔ عرفات میں جبل رحمت پر جانے کی جستجو نہ کریں۔ جبل رحمت پر چڑھتے ہوئے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جبل رحمت پر جانے کی صورت میں راستہ بھی بھول سکتے ہیں۔ حجاج کرام جبل رحمت کی جانب رخ کر کے دعا نہ کریں۔ قبلہ رخ ہو کر دعاؤں میں مشغول رہیں۔ حدود مکہ میں جانور کا شکار، درخت کاٹنا یا پتے توڑنا منع ہے۔ جبل رحمت سے پتھر جمع کرنا، درختوں کی شاخوں پر کپڑے باندھنا بدعت ہے۔ مغرب کے بعد اندھیرا ہونے تک عرفات سے نہ نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے بہت سکون و اطمینان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی قصوہ کی لگام اس طرح کھینچی ہوئی تھی کہ اس کی گردن دوہری ہو چکی تھی۔ عرفات اور مزدلفہ میں باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو اپنا وقت دعائیں مانگنے میں گزاریں۔ وقوف مزدلفہ۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانگی ہوگی۔ اب جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ ان دونوں کا جمع کر کے پڑھنا سب پر ضروری ہے، خواہ اکیلے نماز پڑھیں یا امام کے ساتھ۔ مزدلفہ کی یہ رات بہت ہی متبرک ہے۔ بعض علماء نے اسے شب قدر سے بھی افضل بتایا ہے۔ اس رات میں تھکان کے باوجود عبادت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ محض سو کر وقت ضائع مت کریں، دل بھر کر دعائیں مانگیں۔ مزدلفہ میں عام طور پر کھلے آسمان کے نیچے اپنی اپنی چٹائیوں پر رات گزاری جاتی ہے۔ انتظامات کے باوجود پانی وغیرہ کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ پہلے کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کر کے رکھیں۔ وقوف مزدلفہ کا اصل واجب وقت ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی صبح سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے۔ اس لیے اول وقت فجر کی نماز پڑھ کر جتنی دیر ہو سکے مزدلفہ کا وقوف کریں۔ دعاؤں میں مشغول رہیں۔ مزدلفہ میں شیطان کی رمی کے لیے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں جمع کر لیں۔ ہر فرد کو کم از کم 70 کنکریوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ 2 سے 3 گنا زیادہ کنکریاں جمع کر لیں، کیونکہ جمرات میں کنکر گرنے کی صورت میں زمین سے کنکر اٹھانا منع ہے۔ اگر کوئی کنکریاں جمع کرنا بھول گیا ہے تو اضافی کنکریاں مددگار ثابت ہوں گی۔ کسی بوتل یا تھیلی میں اچھی مقدار میں کنکریاں جمع کر لیں۔ مزدلفہ میں قبلہ کے تعین کی آسان شکل یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب بہت بڑا ٹاور لگا ہوا ہے، اس پر سفید لائٹ جلتی رہتی ہے۔ یہ مکہ معظمہ کے ارد گرد میلوں دور سے نظر آتی ہے۔ مزدلفہ میں آپ جس مقام پر بھی ہوں اس لائٹ کو دیکھ کر قبلہ کا تعین کر لیں۔ وقوف مزدلفہ کے مسائل۔ عرفات کی طرح وقوف مزدلفہ بھی لازم ہے۔ مزدلفہ پہنچنے پر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں۔ مزدلفہ پہنچنے سے قبل مغرب اور عشاء کی نماز ادا نہ کریں۔ مزدلفہ میں بھی حدود کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ مزدلفہ پہنچنے سے قبل ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں
اور کچھ لوگ مزدلفہ سے چلتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا۔ مزدلفہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد دل بھر کر دعائیں کریں۔ مزدلفہ میں آرام کرنا بھی سنت ہے، اس لیے کچھ وقت کے لیے سو جائیں۔ نماز فجر اول وقت میں ادا کریں، مگر خیال رہے کہ فجر ہونے سے قبل فجر کی نماز ادا نہ کریں۔ مزدلفہ میں سورج طلوع ہونے تک قیام کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جتنا زیادہ ممکن ہو دعائیں کریں۔ صبح روشنی ہونے کے بعد مزدلفہ سے منا روانہ ہوں۔ مزدلفہ سے منا واپسی۔ 10 ذی الحج کو منا پہنچ کر سب سے پہلا عمل آخری جمرہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ جمرات میں صبح کے وقت بہت رش ہوتا ہے، بہتر ہے منا پہنچ کر اولاً اپنے قیام گاہ پر کچھ آرام کریں۔ دوپہر یا اس کے بعد اطمینان سے جا کر رمی کریں۔ رمی شروع کرتے ہی تلبیح پڑھنے کا سلسلہ بند کر دیں۔ دم شکر قربانی۔ رمی کے بعد دم شکر یعنی حج کی قربانی کریں۔ کوشش کریں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اگر ممکن نہیں تو معلم کے ذریعے قربانی کرائیں۔ قربانی مکہ و مکرمہ کی حدود میں کریں۔ جو حجاج کرام حدود مکہ سے باہر قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ حلق۔ قربانی کی ادائیگی کے بعد مرد اپنا سر منڈوائیں، خواتین چوٹی کے سرے سے انگلی کے پوروں کے برابر اپنے بال کاٹ لیں۔ یہ تینوں کام شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور حلق کرنا اسی ترتیب سے واجب ہیں۔ حلق کرانے کے بعد آپ احرام اتار کر سادہ لباس پہن سکتے ہیں۔ طواف زیارہ۔ قربانی اور حلق کے بعد طواف زیارہ کے لیے مکہ معظمہ جائیں۔ طواف زیارہ فرض ہے۔ 10، 11 یا پھر 12 ذی الحج تک طواف زیارہ کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارہ کے بعد صفا و مروہ کی سعی کریں۔ رمی جمار۔ طواف زیارہ کے بعد منا واپس آ جائیں اور 12 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی۔ اس میں بھی اول وقت بھیڑ میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اطمینان اور آرام کے ساتھ رمی کریں۔ ان 2 دنوں میں زوال سے قبل رمی جائز اور معتبر نہیں ہے۔ کمزور، معمر، معذور اور خواتین اگر رات میں رمی کریں تو ان پر کراہت نہیں ہے۔ رمی کا طریقہ۔ رمی میں ہر جمرہ یعنی شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں گی۔ ہر کنکری مارتے ہوئے پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دیں تو یہ ایک ہی شمار ہوگی، اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک کنکری ماریں۔ اسی طرح ہر شیطان کو باری باری 7 کنکریاں ماریں۔ زمین پر گرے ہوئے کنکر بالکل نہ اٹھائیں۔ اگر کوئی کنکر ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا ہو تو اپنے پاس موجود دوسرا کنکر استعمال کریں۔ کنکری اس طرح ماریں کہ وہ گول دائرہ کے اندر ہی گریں، اس سے باہر نہ جائیں۔ جمرہ عقبہ یعنی چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے شیطان کو باری باری 7 کنکریاں مار کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ آخری جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کا حکم نہیں ہے۔ منا کے ایام خاص طور پر ذکر خداوندی کے دن ہیں۔ اس دوران عبادات کا خاص اہتمام کریں۔ 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر 13 ذی الحج کی صبح صادق تک منا میں رک گئے ہیں تو 13 ذی الحج کو بھی
رمی واجب ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ منا میں 13 ذی الحج کی رمی تک قیام کریں۔ 12 یا 13 ذی الحج کی رمی کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ طواف وداع۔ مکہ معظمہ سے باہر جانے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ طواف زیارہ کے بعد کیا گیا نفلی طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص طواف وداع کیے بغیر میقات سے باہر چلا جائے تو اس پر دم واجب ہے۔ وہ اولاً عمرہ کرے پھر طواف وداع کرے۔ مکہ معظمہ میں جتنا بھی قیام نصیب ہوا اسے غنیمت سمجھیں۔ زیادہ سے زیادہ طواف اور عمرہ کا اہتمام رکھیں۔ زندگی میں یہ مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بار بار مقبول حاضری کی دولت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔